موجود ہے، اگرچہ 4 دیواری ہو چکی ہے۔ جاؤ ابن جوزی کی الوفا پڑھو جا کے، اس کے اندر نقشہ دیکھو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کا، ان کے سینے سے حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک، ان کے سینے سے حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک، اور چوتھی جگہ آج بھی خالی ہے، وہ مسیح ابن مریم کی ہے۔ حضور کی حدیث ہے مسیح آئے گا میری قبر کے ساتھ اس کی قبر ہوگی۔ یہ حدیث تو سچ ہے، 100% سچ ہے، وہ جگہ خالی ہے۔ اب میں مرزے کا جو والا سنانے لگا ہوں، وہ ذرا چس لینی ہے۔ مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا، شاہ جی مرزا کہتا ہے یہ حدیث لکھ کے نا، کہتا ہے حضور نے فرمایا عیسیٰ میری قبر میں آئیں گے، میری قبر میں دفن ہوں گے، سو وہ میں ہی ہوں۔ آگے اب مرزے نے دعویٰ کیا وہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ قبر عیسیٰ کی قبر میری قبر کے ساتھ ہوگی، وہ جو عیسیٰ نے آنا ہے نا، جس کی قبر حضور کے ساتھ بننی ہے، کہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ جہاں وہ دعویٰ کرتا ہے وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ اب توجہ کرنا، وہ میں ہی ہوں۔ جب تک مرزا زندہ تھا، مرزائیوں کو میں نے چیلنج کیا اور اب بھی کر رہا ہوں، جگہ جگہ کیا، میں نے کہا مرزائیوں جب تک مرزا زندہ تھا تب تک مرزائیوں کو یہ ظلم تھا کہ یہ شاید وہی عیسیٰ ہے جو جائے گا، قبر بنے گی۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں کو تو اس وقت بھی کوئی مغالطہ نہیں تھا، ہمارے باب میر علی نے تو اس وقت بھی فرما دیا تھا کہ مرزا قادیانی زندگی بھر مدینے نہیں جا سکے گا۔ یہ پشین ہوئی ہے پیر میر علی کی، میں مرزا ساری زندگی مدینے نہیں جا سکے گا، اور نہ جا سکا۔ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی ہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، مرنا تو دور کی بات، میر علی کی پیشین گوئی سورج سے زیادہ روشن، مدینے میں مرزا جا بھی نہ سکا، قبر تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا مرزائیو جب تک مرزا زندہ تھا تب تک تمہارے اندر ایمان تھا، شاید یہ وہی ہے، اب مرزے کی موت فیصلہ کرے گی۔ اے مرزائیو 1.25 صدی ہو گئی، مرزا گندگی اور غلاظت میں مر کے واسطے جہنم ہو گیا، لاہور برانڈ روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کی 2nd فلور کے ٹٹی خانے میں مر کر واسطے جہنم ہو گیا، اور ریل گاڑی کے ذریعے اسے قادیان میں لے جایا گیا، قادیان کے قبرستان میں ایک گڑھا کھود کر اس کو دفنایا گیا۔ 1.25 صدی ہو گئی، مرزا قادیان میں دبا ہوا ہے، دنیا کا کوئی کافر نہیں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب مرزے کا دعویٰ کہاں گیا کہ وہ عیسیٰ جس نے قبر مصطفیٰ کے قریب دفن ہونا ہے وہ میں ہوں، اور میں تو قبرستان قادیان میں ہے، جس نے وہاں جانا ہے وہ تو ابھی آنا۔ مرزائیو مرزا قادیانی کے اس جملے کو پکڑ لو، تمہاری عافیت اس میں ہے، تمہیں ہدایت مل سکتی ہے اگر تم مرزے کے اس دعوے کو دیکھ لو کہ اس نے کہا تھا میں وہ ہوں جو قبر مصطفیٰ میں دفن ہوں گا، لیکن وہ تو قادیان کی گندگی مٹی میں مرا، وہی دفن ہو گیا۔ مدینہ شریف تو وہ جا نہیں سکا، بولنے کے شہنشاہ نے پیشین گوئی کی تھی، مرزا مدینہ داخل نہیں ہو سکے۔ اور میں ذمہ داری سے کہوں دلائل کی روشنی میں، جب پیر صاحب نے یہ بات کی، 1900 کا دور ہے، اور مرزا قادیانی 8 سال اس پیشین گوئی کے بعد زندہ رہا۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ مرزا چاہتا تو پیر صاحب کی پیشین گوئی کو جھوٹا کر سکتا تھا، چاہتا تو، حالانکہ ہو نہیں سکتا، میں مرزائیوں کو ایسا کہہ رہا ہوں، مرزائیوں مرزا چاہتا تو جاتا، ٹکٹ لے کے یہود و نصارہ کو کہتا ایک مدینے کا چکر میں لوا کے میرا نہیں دی پیشین گوئی جو میں غلط کرا۔ 8 سال زندگی اور پیسہ ہونے کے باوجود، یہود و نصارہ پشت پہ ہونے کے باوجود مرزا مکے اور مدینے نہیں جا سکا۔ کیوں جاتا؟ اے ولی کامل کے منہ سے نکلا تھا۔ کیسے جاتا؟ مرزا نہیں گیا۔ یہ خواجہ پیر مفتی غلام مرتضیٰ میانوی کے تو دلائل ہی نصوص قطعیہ سے ہیں، پرانی دلائل ہیں، عوام الناس ان کو سمجھ نہیں سکتی، چھوٹے چھوٹے دلائل یہ یاد کر لو، مرزائی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ اور ایک اور لطف آخری چھوٹا سا، حضرت جی یہ گجرات جیلم ہے، جیلم آپ کی قریب ہی ہے نا یہاں کے، جیلم کے ایک ہندو سکھ کے ہندو خاندان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، 10 سال کا ہوا تو اسے حضور علیہ السلام خواب میں ملے،
سبحان اللہ. زیارت ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا. نام اس کا احمد, اس نے احمد رکھا. پڑھا, جوان ہوا, ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. یاروں مددگار چلتا پڑھتا رہا, پڑھ لکھ کر پروفیسر بن گیا. گورنمنٹ جاب ہو گئی, پروفیسر لگ گیا کالج کا. ربوہ کالج کے اندر اس کو ایز اے سپرڈنٹ BA کے ایگزامینیشن پر ایز اے سپرڈنٹ ڈیوٹی لگ گئی. جب وہ 14-15 دن یہاں ٹھہرنے کے بعد واپس جانے لگے تو اس وقت مرزا طاہر کا دور تھا. مرزا ناصر کا یا مرزا طاہر کا, دونوں میں سے ایک کا. جاتے ہوئے کہنے لگے کہ چلو اتمام حجت کر جائیں. رش بڑا تھا باہر لگا ہوا, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے رش ہر جگہ. تو وہ رش پہ انہوں نے پرچی بھیجی, اپنا نام سپرڈنٹ احمد پروفیسر. تو مرزا ناصر نے سوچا کہ بڑا پلا پلایا مل گیا ہے, چلو ہماری دعوت کو قبول کرنے آ گیا ہے. تو اس کو بٹھایا سامنے ٹیبل پہ, لوگوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ, بہت اہم VIP مہمان آ گیا. بٹھایا, پانی چائے پوچھا, کہا نہیں پانی پینے نہیں آیا, ایک دعوت دینے آیا ہوں. کہا کیا؟ پڑھے لکھوں کو تو چس آئے گی, سادہ لوگوں کو بھی ضرور آئے گی اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے. پروفیسر احمد نے کہا مرزا ناصر بتا, مرزا قادیانی فقہی طور پر کس کا مقلد تھا؟ فقہی طور پر کس کا مقلد تھا؟ مرزا ناصر کہنے لگا وہ حنفی المسلک تھا, یعنی امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا. حالانکہ یہ بات از خود معترض ہے, اس کا جواب ہمارے پاس دلائل موجود ہے, لیکن جو اس نے جواب دیا اس نے کہا یہ حنفی ہے, حنفی المقلد ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے. ہائے ہائے, جواب آ گیا, جی چس لے لینا. پروفیسر احمد نے ٹیبل پہ زور سے مکہ مار کے کہا وہ مرزا ناصر نبی بھی حنفی ہوتا ہے, نبی بھی حنفی ہوتا ہے, نبی بھی حنفی ہوتا ہے. اور نبی کسی غیر نبی کا مقلد نہیں ہوتا. نبی خود مطاع ہوتا ہے, مطیع نہیں ہوتا. میرے ایک مربی سے یہ آدھے منٹ کی گفتگو ہوئی تھی, آدھے منٹ کی چکر آ گیا. میں نے کہا اتنا بتا, نبی مطاع ہوتا ہے مطیع ہوتا ہے؟ حضرت صاحب سمجھ گئے مفتی صاحب, یہ لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے تو بحث کرنے آ گیا اردو کا بٹا. بتا, مطیع ہوتا ہے مطاع ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مطیع ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو پاگل ہے, تمہارا مرزا مطیع تھا انگریزوں کا, نبی مطیع نہیں ہوتا مطاع ہوتا ہے. نبی کی اطاعت کی جاتی ہے, نبی غیر نبی کی اطاعت نہیں کرتا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ غیر نبی ہے, مرزے کا دعویٰ نبی ہونے کا ہے اگر وہ حنفی ہے. غالب ہو گئے اسی پہ وہ لاجواب. اور دوسری بات کی اور بات اسی پہ ختم. آپ نے کہا سونا مرزا ناصر میں تجھے دعوت اسلام دینے آیا ہوں, اہتمام حجت کرنے آیا ہوں. اگر آج مرزا قادیانی کا دور ہوتا, میں ہندو کا بیٹا ہوں, مجھے کلمہ وہ پڑھاتا. لیکن سن میں ہندو کا بیٹا ہوں, 10 سال کی عمر میں مجھے آمنہ کے لال نے کلمہ پڑھایا ہے. جس کا دل ٹھنڈا ہو نا وہ بولے سبحان اللہ. جس کے دل کو سرور ملا ہے نا وہ بولے. کہا پروفیسر احمد نے میں ہندو کا بیٹا ہوں, ہندو کا پوتا ہوں, ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا ہوں. 10 سال کی عمر میں مجھے آمنہ کے لال کی خاتم النبیین کی زیارت ہوئی. مجھے کلمہ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا, کسی پیر نے نہیں پڑھایا, کسی عالم نے نہیں پڑھایا, مجھے کلمہ خود سرور کائنات نے پڑھایا ہے. بتانے تجھے آیا ہوں زمانہ آج بھی آمنہ کے لال کا ہے, زمانہ آج بھی حضور کا ہے. اور یہ جھوٹے مدعی نبوت کا نہیں ہے. اور آج جشن ہے, جشن فتح مناظرہ ہے, اور جشن تو جشن ہے نا. اور یہ میرے دل سے پوچھو کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے. میں نے آج جمعے میں بھی وہاں اس جشن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یار 18 آج ہے اور اکتوبر 1924 سے 2024 آ گئی. آج ایک اسلام کے بمبر شیر کی فتح کا دن ہے, ختم نبوت کے پرچم کے بلند ہونے کا دن ہے. وہاں جمعے میں بھی بیان کیا آج سعادت مل رہی ہے. چلو جشن میں اس مردود کا تعارف سن لو جس کا تعارف میں اکثر کرواتا ہوتا ہوں. وہ کون مردود؟ بد گفتار, لانتی کردار, عرضہ سرائی میں موزور, نبوت کا چور, جھوٹ کا مجسمہ, انگریز کے بوٹ کا تسمہ, خواہشات کا بندہ, سوچ کا گندا, عادات سلیم, فطرت رزیل, باد شکل, کوتا عقل, مکروہ خطوخار, بے ڈھنگی چال, ایک آنکھ سے کانا, کفر میں سیانا, دل سیاہ,
زمین اٹھا اور فرنگی کا غلام دشمن خیر الانام گالیوں کی برسات ارتداد کی شعارات ایمان کے شکاری تیرے انگریز کا بھکاری دولت کا حریص منافقت کا مریض اخلاق کا قاتل سراپا باطل ننگ شرافت لائق حقارت فتنہ ساز نو سرباز علامت فساد منکر جہاد کلیسا کا پجاری ملکہ بے ست دیواری امام قتل و تلبیس باعث فخر ابلیس پیشوائے مرتدین رہنما زندگین مسلم قذاب قطر چلان اسود انسی کا نشان دشمن قرآن بانی فتنہ قادیان شخصیت بڑی شیطانی ہے شخصیت بڑی شیطانی ہے توجہ چاہوں گا شخصیت بڑی شیطانی ہے نام مرزا قادیانی ہے ہاتھ اٹھا کے جواب دیں شادی کی بلا دل ناداں سے پوچھا میں نے بتا کوئی تسلی ہوئی اندر سے آواز آئی حق تو یہ ہے کہ مرزا تیرا حق ادا نہ ہوا کیونکہ مرزا تیری تقذیب میرا فرض شریعت مرزا تیری تذلیل میری عین عبادت تو میری گفتگو تمام سادات کا میں دل و جان سے معدب و احترام کرنے والا نوکر اور پھر حضرت احمد حضوری کی خاندان اور آل نبی اولاد علی بھی ہیں صدیقی ننیال ہیں علوی ددیال ہیں ایسا خوبصورت گلدستہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی محبتیں مجھے بے پناہ محبتیں ہیں پہلے بھی ہیں اور اللہ یہ سلسلے نسبتیں جاری رکھے میں ایک اعلان یہ ہمارا ایک ادارے کا ایک سٹائل ہے ایک ٹریڈیشن ہے ایک روٹین ہے جب بھی کوئی خاص دن خاص مہمان ہو تو یہ میرے بزرگوں میرے شیخ طریقت حضور بدر المشائخ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب قادری نوری الگیلانی النشائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دور مبارکہ سے یہ سلسلہ چلا اس کو ہم نے جاری رکھا 19ویں سالانہ کانفرنس اس دفعہ ہوئی ہمارے مڑ بلوچہ میں تو میں یہ دو چادریں اگرچہ قادری نشائی نسبت ہیں لیکن ادارہ تعلیمات ختم نبوت کی جانب سے یہ تحفہ ایک علامت ہوتی ہے اڈمائر ہوتا ہے ایک اکنالج ہوتا ہے اکنالج کرنا ہوتا ہے کہ اپنا اکنالجمنٹ ہوتی ہے دراصل کسی کی خوبی کو قبول کرنے کی اور کسی کی خدمات کا اعتراف کرنے کی تو خواجہ مفتی محمد غلام مرتضیٰ میانوی رحمۃ اللہ علیہ آج 7 سالہ جشن ہے اور یہ 7 سالہ جشن پہ یہ دستار ادارہ تعلیمات ختم نبوت انٹرنیشنل مرکز مڑ بلوچہ کی جانب سے یہ فقیر تحفے کے طور پر ان کے پوتے جان نشین حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ میانوی صاحب غلام میانوی کے پوتے حضرت مفتی محمد شفیق میانوی صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ایک نشانی ہے یا پیار کی نشانی ہے کہ وہ نشانیاں ہیں جو بزرگوں سے آئی ہیں اور آگے چلتی جا رہی ہیں یہ ایک تو یہ نشانی اور میں صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید عبدالرسول صاحب صاحبزادہ شبر صاحب سے پڑھنا کیجیے ان کے بارے میں یہ ہماری طرف سے تحفہ آپ